شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورت قسمت کے بد تالے کھول دیتی ہے۔ اس کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھنا رزق روزی میں اضافہ، ہر مرض سے شفایابی اور ہر مشکلات مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ سورت قسمت کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سورہ مبارکہ کا وظیفہ شیئر کروں گا۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے، لیکن تمام مسائل سے نکلنے کا حل اس سورت میں موجود ہے۔ اس کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے سے رزق میں روزی میں اضافہ ہوتا ہے، ہر مرض سے شفایابی اور ہر مشکلات و مصیبت سے یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ سورت مصائب سے حفاظت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ گھر اور جان و مال کی حفاظت کے لیے روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں۔ اس سورت کو روزانہ 7 بار پڑھنے کے بعد آپ جو بھی کام کریں گے تو آپ کے ہر کام میں انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل ہوگی۔ آپ جیسا سوچیں گے انشاءاللہ ویسا ہوگا، آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا، آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کی تقدیر، آپ کی قسمت انشاءاللہ بدل جائے گی۔ اگر آپ روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو روزانہ صبح اٹھنے کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ یہ چھوٹی سی سورت پڑھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی سے ہر طرح کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور کرے تو آپ اس سورت کو پڑھنے کا ناظرین معمول بنا لیجئے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام مشکلات کا حل قرآن کو بتاتے ہیں اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تمہارے درد کی دوا، تمہارے مشکلات کا حل اور تمہارے امور کے نظم و نسق کا ذریعہ قرآن ہے۔ ناظرین، قرآن ایسی شفا بخش دوا ہے جو تمام امراض کا علاج ہے اور قرآن کے ذریعے تمام درد و الم بھی دور ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس شفا بخش نسخے کو پڑھیں، اس کا غور و خوض کے ساتھ مطالعہ کریں اور تمام فردی اور اجتماعی مشکلات اور دردوں کے علاج کے طریقے سے آگاہ ہوں۔ یہ بات واضح ہے کہ درد کے احساس اور مشکل کو پہچاننے سے پہلے دوا بتانا فطری اصول سے خارج ہے، اس لیے کہ پہلے فردی اور اجتماعی دردوں کو پہچاننا چاہیے اور قرآن کریم کی آیات کریمہ کے مطالعے اور ان میں غور و خوض کے ذریعے ان دردوں سے آگاہ ہونا چاہیے، پھر اس شفا بخش نسخے سے استفادہ کر کے ان کا علاج کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت سی مشکلات پائی جاتی ہیں، خواہ وہ فردی ہوں یا اجتماعی، اور ان مشکلات کا حل سبھی چاہتے ہیں، اور باوجود یہ مختلف شعبوں میں بہت سی ترقیاں ہوئی ہیں لیکن بہت ساری مشکلات باقی بھی رہ گئی ہیں۔ ذمہ دار افراد ہمیشہ اس کوشش میں ہیں کہ کسی صورت سے انہیں حل کریں۔ حضرت علی اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ قرآن تمہارے دردوں اور مشکلوں کے علاج کا نسخہ ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن ایسی دوا ہے کہ جس کے بعد کوئی درد باقی نہیں رہ جاتا۔ ہر چیز سے پہلے جس بات پر توجہ رکھنا لازمی ہے وہ حضرت علی کے ارشاد پر ایمان رکھنا ہے، یعنی ہمیں پوری طرح سے اعتقاد اور یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے درد اور مشکلات کا صحیح علاج، خواہ وہ فردی ہوں یا اجتماعی ہوں، قرآن کریم میں موجود ہے۔ ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ایمان و یقین کے مرتبوں کے اعتبار سے ہم سب مختلف ہیں۔ اگرچہ ایسے افراد بھی ہیں جو بھرپور طریقے سے ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ اگر قرآن کی طرف توجہ دیں اور اس کی ہدایتوں پر عمل کریں تو قرآن تمام بیماریوں کی بہترین شفا بخش نسخہ ہے، لیکن ایسے افراد بہت کم ہیں۔ شاید ہماری مشکلات کی ایک بڑی وجہ ایمان کی کمزوری ہو، اور یہ چیز اس بات کا سبب بنی ہے کہ بہت سی مشکلات ہماری زندگیوں میں ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ لا علمی یا کج فکری کی بنا پر ممکن ہے یہ گمراہ کن نظریہ پیش کریں کہ باوجود یہ کہ قرآن ہمارے پاس ہے اور ہم اس کی پیروی کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن کیوں ہماری مشکلات حل نہیں ہوئیں، اور لوگ اسی طرح اقتصادی اور مالی مشکلات سے دوچار ہیں۔ ناظرین، یہ بات معقول نہیں معلوم ہوتی کہ کوئی شخص یہ امید رکھے کہ قرآن مسائل کو حل کرنے والی کتاب کی طرح تمام فردی اور اجتماعی درد اور مشکلات کو ایک ایک کر کے بیان کرے اور پھر ترتیب کے ساتھ ان کے حل کے طریقے کی وضاحت کرے۔ قرآن کا سروکار انسان کی ابدی سرنوشت ہے، اور قرآن کا مقصد دنیا اور آخرت میں انسان کی فلاح ہے۔ اسی لحاظ سے قرآن کریم ہمیں اصلی اور کلی راستوں کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان پر چل کر ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔
یہ کلی خطوط اور راستے ایسے چراغ ہیں جو آگے چلنے اور بڑھنے کی سمت کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے، مشکلات کو برطرف کرنے کے لیے، ترقی یافتہ اور اسی کے ساتھ ساتھ دینی اور اسلامی معاشرے کی تحقیق کے لیے خداوند متعالی نے دو وسیلے انسان کے اختیار میں دیے ہیں، ایک دین اور دوسرا عقل۔ ناظرین، قرآن انسانی ترقی کے اصلی خطوط اور شاہراہوں کو روشن کرتا ہے، اور اسلامی سماج کا فریضہ ہے کہ فکر اور تدبر کے ذریعے انسانی علمی تجربوں سے استفادہ کر کے قرآن کے بلند مقاصد کے تحقیق کا مقدمہ فراہم کرے۔ نہ صرف قرآن دوسروں کے علمی تجربے سے استفادے کرنے کو منع کرتا ہے، بلکہ علم کو الہی امانت سمجھتا ہے اور مسلمانوں کو اس کے سیکھنے کی خاص ترغیب دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علوم حاصل کرنے کے بارے میں مسلمانوں کی ترغیب کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو اور دوسروں کے علمی تجربوں سے استفادہ کرو، اگرچہ اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے دور دراز اور طولانی راستے طے کرنا پڑیں۔ البتہ آج عالمی رابطے بہت ہی سمٹ گئے ہیں، اور ممالک اور سامراجی قوتیں مختلف ہیلوں سے اور طرح طرح کی ٹیکنالوجی اور اقتصادی ساز و سامان سے نیز کلی طور سے انسان کے علمی تجربوں کے نتیجے میں ایجاد ہونے والے تمام آلات اور وسائل کے ذریعے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے سامراجی رابطوں کو قوی بنایا جائے جن کے ذریعے دوسروں پر تسلط پا لیا جائے، لیکن ہمارا فریضہ ہے کہ نہایت ذہانت اور ہوشیاری اور اپنے اسلامی اور قرآنی مقاصد سے ذرا پیچھے ہٹے بغیر مختلف شعبوں میں انسانی علوم کے نتائج سے لوگوں کے اقتصادی حالات کی بہتری اور معاشی مشکلات کو برطرف کرنے کے لیے استفادہ کریں۔ اس بنا پر قرآن نے انسان کی زندگی کی چھوٹی بڑی تمام مشکلات کو ایک ایک کر کے بیان نہیں کیا، بلکہ قرآن نے انسان کی سعادت کے بنیادی اور مکمل طریقوں کو بیان کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے ان کی نشاندہی کر دی ہے۔ ناظرین، قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالی نے اٹھائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ بے شک یہ ذکر یعنی قرآن ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت اور تاثیر کے لیے صرف یہ حقیقت کافی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، پیارے نبی پر نازل ہوا۔ قرآن شریف کے بعد کوئی بھی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ خدا نے چاہا تو الکتاب المبین قیامت تک ہماری رہنمائی کرتی رہے گی۔ قرآن پڑھتے وقت بندہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، تلاوت کے دوران فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان مردود دور بھاگ جاتا ہے، گھروں میں برکتیں آتی ہیں، اور نماز میں بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بلا شبہ قرآن پاک کی برکتیں لامحدود ہیں۔ قرآن کی فضیلت بخاری شریف کی اس حدیث سے بھی معلوم پڑتی ہے کہ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے جمع ہونے کی بھی ناظرین بڑی ہی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جب لوگ اللہ کے گھر میں اس کی کتاب پڑھنے کے لیے یا آپس میں اس کا مطالعہ کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اس پر سلامتی نازل ہوتی ہے، رحم ان کو گھیر لیتا ہے اور فرشتے ان کے چاروں طرف ہوتے ہیں اور اللہ اپنی بارگاہ میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ ناظرین، قرآن شریف کو اکثر پڑھنے میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری سے روایت ہے کہ رسول پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ جس کے ہاتھ میں میری روح ہے اس کی قسم، جس طرح رسی چھوڑتے ہی اونٹ بھاگ جاتے ہیں، اس سے زیادہ تیز قرآن دور چلا جاتا ہے، یعنی قرآن بھلا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ الہامی کتاب اللہ کی سخاوت کی بہترین مثال ہے، کیونکہ نہ صرف قرآن کو روانی سے پڑھنے والے کو انعام ملتا ہے، بلکہ قرآن کو مشکل سے پڑھنے والے کے لیے بھی مخصوص انعام مختص ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روانی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ فرشتوں کی صحبت میں ہوگا، اور جو اٹک اٹک کر یعنی مشکل سے قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور ارشاد ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دلوں کو بھی ایسے زنگ لگ جاتا ہے جیسے پانی کی وجہ سے لوہے کو لگ جاتا ہے۔
صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں سے اس کا علاج ممکن ہے، ایک موت کو کثرت سے یاد کرنا کیونکہ اس سے دل نرم ہوتا ہے، اور دوسرا قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا کہ اس سے دل روشن ہوتا ہے۔ ناظرین، قرآن شریف کی تلاوت کے وقت آسمان کے دروازے دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن مجید کی تلاوت مکمل فرما لیتے تو اس وقت سارے گھر والوں کو جمع کر کے دعا مانگا کرتے اور فرمایا کرتے کہ اس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم سے وفا کرنے سے دنیا میں عزت اور بڑائی ملتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید بندے کو قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھنے سے قبر کے عذاب سے حفاظت ملتی ہے۔ سورۃ الملک اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی بخشش ہو جائے گی، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک سورت جو 30 آیات پر مشتمل ہے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ناظرین، نبی قرآن مجید نہایت خوش الحانی، خوش آواز اور ترنم سے پڑھا کرتے تھے۔ قرآن پڑھنے میں کوئی بھی شخص آپ سے زیادہ خوش آواز نہ تھا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ الطور کی تلاوت کرتے سنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت آواز اور قرأت کسی کی نہیں سنی۔ قرآن کریم کو خوش الحانی اور خوبصورت آواز سے پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے زینت بخشو، یعنی خوبصورت بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو قرآن کی تلاوت کو اپنی قرأت میں خوبصورت نہیں بناتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ناظرین، قرآن مجید سفارش کر سکتا ہے، جنت میں لے جا سکتا ہے اور جہنم سے باہر لا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن وہ سفارشی ہے کہ جس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، جو اسے اپنے سامنے رکھے گا وہ اسے جنت میں لے جائے گا، اور جو اسے اپنی پیٹھ پیچھے رکھے گا تو وہ اسے جہنم میں لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان نقل ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ قیامت کے دن قرآن صاحب قرآن کی صفات کرے گا۔ اس کے علاوہ قرآن جنت کی منزلیں طے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اور عمدگی کے ساتھ ٹہر ٹہر کر پڑھو جیسا کہ تم دنیا میں عمدگی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تمہاری منزل وہاں ہے جہاں تم آخری آیت پڑھ کر قرآن ختم کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ قرآن قیامت کے دن پیش ہوگا اور کہے گا کہ اے میرے رب، اسے یعنی صاحب قرآن کو جوڑا پہنا، تو اسے کرامت یعنی عزت اور شرافت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا اے میرے رب، اسے اور دے، تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ وہ پھر کہے گا کہ اے میرے رب، اس سے راضی اور خوش ہو جا، تو وہ اس سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیرے لیے ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی کا اضافہ کیا جاتا رہے گا۔ ناظرین، جو صاحب قرآن ہوتے ہیں وہ اللہ کے خاص ہوتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مومنوں میں اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے وہی اللہ والے اور اس کے خواص ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن اللہ تک پہنچنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک تم قرآن سے بڑھ کر افضل کسی اور چیز کے ذریعے اللہ کی طرف ہرگز نہیں لوٹو گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا اور آخرت میں قرآن پاک کی برکتوں سے فیض اٹھاتے رہیں۔ ہم جب قرآن پاک کی طرف قدم بڑھائیں تو وہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے اور ہر مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اپنے قرآن سے مضبوط رشتہ بنائے رکھیں اور قیامت کے دن قرآن ہماری شفاعت کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورت سورۃ القدر ہے۔
اس کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ سورۃ القدر قرآن پاک کی 97ویں سورت ہے جو آخری پارے میں سے ہے۔ سورۃ القدر کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے جو کہ 5 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ القدر کے معنی تقدیر اور قسمت بھی ہے اور عزت اور منزلت بھی ہے۔ سورۃ القدر کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے کہ جس میں نزول قرآن کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت بیان فرما رہے ہیں، جس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، جس میں جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور اسی رات میں انسان کی پورے سال کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ ساری رات فرشتوں کی آمد اور رحمتوں کے نزول کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور سلامتی کی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ مفسرین کرام نے سورت کا شان نزول یہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کی ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا تھا۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر تعجب ہوا اور انہیں اس پر رشک آیا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ القدر نازل فرمائی جو کہ اس امت کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس امت کو جو خصوصی نعمت اور فضیلت ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص شب قدر میں اللہ کی عبادت کرے گا اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ سورۃ القدر کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ القدر کی تلاوت کرے گا تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور پوری شب قدر جاگتا رہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت سورۃ القدر کا 11 دفعہ پڑھنا حفاظت کا سبب ہے۔ دشمن کے سامنے سورت کو پڑھا جائے تو پڑھنے والا اپنے دشمن پر غالب آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو وہ سورۃ القدر کا پڑھنے والا ہے۔ اس لیے جو شخص سفر پر جاتے وقت اسے پڑھے گا صحیح اور سالم واپس لوٹے گا، یعنی تقدیر کا لکھا ہوا نقصان بھی مٹ جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مومن کی قبر پر 7 دفعہ سورۃ القدر پڑھنے سے صاحب قدر اور پڑھنے والے دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے فضائل صرف اس لیے ہیں کہ جو اس سورت کو سمجھ کر پڑھے گا اور اس کے پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین محترم، یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ چاہے صبح اٹھتے ہی پڑھ لیں یا رات کو سوتے وقت پڑھ لیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی دن کی کوئی پابندی ہے۔ یہ وظیفہ اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہیں تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ایک دن پڑھنا چاہیں تو وہ بھی انشاءاللہ کافی ہوگا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ لیکن ناظرین محترم، اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بہترین ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں سے زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی زیادہ پسند اور محبوب رکھتے تھے۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے۔ ناظرین، 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ آپ نے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی روزی رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کی ہر بیماری اور تنگ دستی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی تمام پریشانیاں دور کرے، ہم سب کے رزق میں اضافہ کرے، اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی اور پکا سچا مسلمان بنائے۔ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔